جو لوگ دنیا میں آتے ہیں انہوں نے ایک دن جانا ہوتا ہے اور ان کو جانے دینا چاہیے، لیکن بہت سارے ہوتے ہیں وہ غم و دکھ کی وجہ سے ان کے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ اپنے پیاروں کو بھول جاتے ہیں، کچھ عرصے وہ اپنے پیاروں کو یاد رکھتے ہیں اور انہیں آنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ دوستو، اسی طرح کسی نے مجھے اپنی ایک کہانی بھیجی ہے اور وہ بتاتی ہیں کہ میں اور میرا بھائی کیا بہت آپس میں پیار تھا، بہت زیادہ محبت تھی ہم دونوں کا، اور میں شادی ہو کے مظفر آباد چلی گئی تھی۔ وہاں سے جب میں واپس آئی تو میں پریگننٹ تھی، میں واپس آئی اور میں 40 دن تک میں نے ماں کے گھر ہی رہی۔ میرے گھر بیٹی ہوئی اور میرے بھائی نے میرا بڑا خیال کیا، ماں باپ بھی کرتے تھے، لیکن میرے بھائی کے ساتھ میرا کچھ اور رشتہ تھا، بہت گہرا ہمارا محبت کا رشتہ تھا، بہت خیال کیا۔ جب میں واپس جانے لگی تو وہ بڑا زار کتار روئے اور کہ تم نہ جاؤ نہ جاؤ، اب بڑی عید کر کے تم چلی جانا۔ تو میں نے کہا کہ اتنا دیر تو نہیں ہے، ماں نے بھی سمجھایا ہے کہ وہ اتنا دیر نہیں رہ سکتی، وہ اس کو جانا پڑے گا۔ تو میں واپس آ گئی، لیکن میرا بھی دوستوں دل بجھا سا رہے، بھائی کی طرف خیال رہے اور عجیب طرح کی خوابیں آئے، اور میں اپنی والدہ کو فون کر کے کہوں کہ وہ ٹھیک ہے، میرا بھائی ٹھیک ہے، وہ باہر گیا ہوا ابھی تک گھر کیوں نہیں آیا، ایسے کر کے فون کرو۔ میری والدہ کہے کہ تمہیں کیا بات ہے، تم کیوں ایسی باتیں کرتی ہو۔ کچھ دن گزرے تو دوستو ایسے ہی میں رات کو سوئی ہوئی تھی تو میں نے خواب دیکھی کہ ایسے ہی میں اپنے والدہ کے گھر گئی ہوں تو بہت زور شراپا ہے اور میرا کزن کھڑا ہے، تو میں ان سے کہتی ہوں مجھے ڈر خوف آ رہا تھا، چیخ و پکار ہو رہی تھی، تو میرا کزن مجھے کہتا ہے کہ میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہ آپ کا بھائی نہیں رہا۔ تو میری آنکھ کھل جاتی ہے، میں ایسے ہڑبڑائی میں دوڑتے دروازے کو ٹھک ٹھک کرتی ہوں، اندر جانے کی کوشش کرتی ہوں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میرے کمرے کا دروازہ زور سے کوئی کھٹکھٹا رہا تھا۔ جب میرے میاں نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو اس کے گھر والوں نے بتایا کہ ایسے اس کا بھائی فوت ہو گیا ہے، تو آپ اسے لے کے والدہ کے گھر جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے مجھے نہیں بتایا، میرے سے چھپایا، بس بتانے لگے کہ ایسے آپ کے بھائی کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اسے ہاسپٹل لے گئے ہیں اور آپ کو جانا پڑے گا۔ تو ہم تیار ہوئے، میں نے کہا نہیں، میرا بھائی نہیں رہا نا۔ تو میرے میاں نے نہیں بتانے کی ضرورت محسوس کی کہ یہ اتنا سفر کیسے کرے گی۔ خیر ہم جیسے ہی گھر پہنچے بالکل ویسے ہی دوستو سما تھا کہ میرا کزن باہر کھڑا تھا اور اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ فرق نہیں رہا۔ تو ہم اوپر گئے، خیر بہت روئے۔ مجھے ہر ٹائم اپنا بھائی ہلتا ہوا سانس لیتا ہوا محسوس کرے، لیکن میری والدہ نے اور میرے گھر والوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا، کہنے لگے دکھ میں ہے، صدمے میں، اس لیے اس کو نظر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے میرے بھائی کو اس کا جنازہ لے کے اسے دفنا دیا۔ لیکن دوستو آپ یقین رکھیں مجھے وہ بھولتا نہیں تھا اور میں سارا دن روتی تھی، اور جب شام ہوتی تھی تو مجھے میرا بھائی نظر آتا تھا گھر میں وہی سارے کام کرتا ہوا، چلتا پھرتا ہوا۔ میں ایک منٹ کے لیے آنکھ بند نہیں کرتی تھی اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ فوت ہو گیا۔ اس کی محبت تو تھی لیکن یہ بھی تھا کہ وہ فوت ہو گیا میں، اور اس کی روح جو ہے اس گھر میں ہر کام کرتی تھی، ہر جگہ نظر آتی تھی، آ کے مجھے دلاسے بھی دیتی تھی کہ تم مت رو، تم مت یاد کرو، مجھے جانے دو، میں بڑی دور سے آتا ہوں۔ ایسے سے دوستو آپ سوچیں گے نہیں کہ جو بہن بھائی کا رشتہ ہو، ماں باپ کا رشتہ ہو، محبت کا یعنی گہری محبت ہو، میاں بیوی کا رشتہ ہو، اولاد کا رشتہ ہو، وہ روحیں اتنی جلدی دنیا سے چلی تو جاتی ہیں لیکن انہیں واپس آنا پڑتا ہے۔ میرے بھائی کو بھی آنا پڑتا تھا میرے لیے، اور 40 دن تک آپ یقین کریں دوستو کہ میں وہاں والدہ کے گھر سو نہیں سکی، اور میں آنکھ کھول کے میں اپنی والدہ کو بتاتی تھی کہ میرا بھائی وہ پھر رہا ہے، وہ یہ کام کر رہا ہے، وہ بھی باہر گیا ہے، وہ پانی ڈال رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے۔ سب گھر والے کہتے تھے کہ پاگل ہو گئے ہیں، اس کو بھائی سے محبت بہت تھی، اس لیے وہ یاد آتا ہے۔ تو انہوں نے میرے شوہر کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کو گھر واپس لے جاؤ، اور پھر جب 40 دن پورے ہو جائیں گے تو 2 دن پہلے آپ لے آنا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں جانا، میں نے ادھر ہی رہنا۔ اس تو میں لاغر ہو گئی تھی، 40 دن تک میں لاغر ہو گئی تھی، آنکھ بند نہیں کرتی تھی، سوتی نہیں تھی۔ جب اس کے 40 دن میں 2 دن رہتے تھے تو پھر میرا بھائی پاس آیا اور اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے کہا کہ تم مجھے مجبور نہ کیا کرو۔ یہ حقیقت ہے دوستو، محبت میں جانے دینا چاہیے۔ ان لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، انہیں دور سے آنا پڑتا ہے۔ مجھے کہتا تھا کہ میں بہت دور سے آتا ہوں اور میں تمہارے لیے آتا ہوں،
तुम जो ना कि बहुत रोती हो, तुम्हें सब्र नहीं आता। और मुझे कहने लगा कि अब मेरे 2 दिन रह गए हैं रुखसती में, तो तुम मेरी बहन हो और तुम सो जाओ। वो मेरे पास बैठा और वो मेरे सर पर हाथ मारता रहा। तो दोस्तों मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई, और मैं जब सो के उठी तभी मेरी आँख खुली। मेरी वालिदा ने भी मेरी बेटी को मेरे पास नहीं आने दिया, मुझे दूर रखा कि ये अब इतने दिनों के बाद सोई है। फिर मैं जब उठी तो मैंने अपनी वालिदा को बताई कि ऐसे भाई मेरे पास आया। मेरी माँ अपने मस्जिद के मौलवी के पास गई और उन्होंने जाके उनको सारी बात बताई। उन्होंने कहा हाँ कि इनका रूह का रूह से रिश्ता हो जाता है, फिर उन लोगों को वापस आना पड़ता है। तो आपकी बेटी गलत नहीं कह रही, उसको अपना भाई नजर आता है और उसका भाई उसके पास आता है और वो ये सारी बातें करता होगा, क्योंकि रूहें आती हैं और 40 दिन तक घर में फेरा रखती हैं। मेरी वालिदा ने बताया कि वो ऐसे बीमार हो गई है, तो उसने ऐसे बात बताई है। तो उन्होंने फिर मुझे कुछ पानी दम करके पीने के लिए दिया और साथ उन्होंने अम्मी को कहा कि आप ना कोई व्रत करें और अपनी बेटी पे फूंक मारें ताकि इसको सब्र आ जाए और ये उसका पीछा छोड़ दे और उसे जाने दे। और ऐसे होकर तो 40 दिन पूरे हुए दोस्तों। तो फिर मैं अपने शौहर के साथ अपने घर आ गई। लेकिन ऐसा था दोस्तों कि वो अक्सर मेरा भाई मुझे नजर आता था जब मैं बहुत परेशान होती थी या मेरे बच्ची को कोई तकलीफ होती थी या मुझे ससुराल में कोई तकलीफ होती थी। वो उसका सलूशन दे के जाता था, वो मुझे उसका तरीका बता के जाता था। वो मेरा भाई मुझे आके मिलता रहता था, बहुत मिलता रहता था, काफी अरसे तक मिलता रहा। मेरे घर एक बेटी थी, फिर मेरे घर 3 बच्चे और हो गए। तो उसके बाद जाके मेरे भाई ने मेरा पीछा छोड़ा, लेकिन वो आता था और वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता था। जब बहुत ज्यादा तेज जलजला आया था तभी मेरा भाई ने मुझे आके अच्छी तरह जोड़ के, मैं सोई हुई थी, मुझे जगाया था और मुझे बताया था कि इतना जलजला आ रहा है, अपने बच्चों को लो बाहर चली जाओ। मुझे बाहर निकाला था, मैं हड़बड़ी में उठी थी, अभी हल्का चल रहा था, तो मैं अपनी सारी औलाद को लेके बाहर जाके बैठ गई। वो इस तरह आके मदद करता था। दोस्तों कहते हैं ना, आप सोचते होंगे कि मैं कहानी बना रही हूँ, नहीं दोस्तों, ये मेरा अपना जाती फेल है कि ऐसा होता है। जिन रूहों का रूह के साथ रिश्ता होता है वो जरूर आते हैं मिलने के लिए। वो वहाँ उस जहान में जाकर भी वो अपनी मोहब्बत को निभाते हैं दोस्तों। इसलिए मुझे भी लेट समझ आई, फिर मैंने अपने भाई को बख्शना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया और रोना बंद कर दिया, क्योंकि उनको वहाँ से आके तकलीफ होती है ये इस जान में आके बताने के लिए। तो दोस्तों आपका भी अगर कोई ऐसा फोत हुआ है जिसके साथ आपका रूह का रिश्ता है और गहराई तक रिश्ता है, तो आप ये सोच कर कि हमने भी इसी जान में जाना है, तो आप उनका ख्याल करना यानी उनका पीछा करना छोड़ दें। उन्हें याद करें, उन्हें पढ़ें, उन्हें बख्शें, लेकिन इतना मत रोएं कि उन्हें उस जान में तकलीफ होती थी, मुश्किल लगता था इस जान में आने के लिए, तो उन्हें आना पड़ता है। और ये मेरी ज़ाती कहानी है दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप मुझे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर क्लिक भी करें।